اسی طرح دنیا کے اندر بھی سچے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں اور سچے لوگوں کے لباس اور لبادوں میں جھوٹے بدکار لوگ بھی رہتے ہیں. یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اصلی گھی کا پتہ ہم لگا لیتے ہیں, اصلی شہد کا پتہ ہم لگا لیتے ہیں, ہمیں اصلی اللہ والے کا پتہ لگا کر کے اس سے ملنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہمارے اندر ذوق ایسا ہوگا تو ہمیں اصلی اللہ والا ملے گا, سچا اللہ والا ملے گا. اکابر اور سرکار کا مستند ولی یہ کامل ہمیں مل سکتا ہے, مگر محنت ہم کو کرنی پڑے گی. صرف مجلس میں بیٹھ کر تبصرہ کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دو سوال تھے, دو سوال کا میں نے جواب دیا. یہ تو کہہ دیا جاتا ہے بڑے دور آج کے دور میں نہیں ڈھونڈا بھرتا. اللہ میں سچے لوگ رہیں گے, سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اب پتہ لگانا, تلاش کرنا, ان سے ملنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. سچوں سے دنیا خالی نہیں ہے, اللہ والوں سے دنیا ناقید نہیں ہے. ان کی تعداد میں کمی جاتی ہو سکتی ہے, مگر سچے دنیا میں نہ رہیں, اللہ والے دنیا میں نہ رہیں. اس کائنات کو تناؤ نہیں مل سکتا ہے, زمین و آسمان کو سکون نہیں مل سکتا ہے اگر اللہ والے زمین کے اوپر نہ رسے. یہ تو باعث قرار کائنات, اللہ والے باعث قرار کائنات ہے, ان کو تلاش کرنا, سچے لوگوں کے پاس پہنچنا یہ ہماری آخری ہے. اب تیسری بات میں کہتا ہوں دھیان, یہاں سے ہم سارا جواب بدلتے. ہم آپ انسان, انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں جس کے جسم کے ڈھانچے میں کچھ اعضاء پائے جاتے ہیں اور اندر اس کے روح اور جان پائی جاتی ہے. نہ صرف روح کو انسان کہتے ہیں, نہ صرف انسان کے ڈھانچے کو انسان کہتے ہیں, بلکہ انسان کے ڈھانچے کے ساتھ ساتھ روح اور جان کا ڈھانچے میں پایا جانا ضروری ہے. انسان نام ہے جسم اور روح کے مرکب کا. انسان روح اور جسم کے مرکب ذات کو انسان کہا جاتا ہے. انسان کا جسم بڑا ہو, جسم میں روح نہ ہو تو اس کو مردہ کہتے ہیں, لاش کہتے ہیں, مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں. اور اس جسم کے گھرے میں روح موجود ہو تو اس ہاتھ کو بھی انسان کہہ دیتے ہیں, اس پیر کو بھی انسان کہہ دیتے ہیں. سوتا رہتا ہے انسان کہا جاتا ہے, چلتا رہتا ہے انسان کہا جاتا ہے. معلوم ہوا انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا. جب دو چیزوں کا نام انسان ہے تو دو ضرورت ہمارے سامنے آ گئی, ایک جسم کی ضرورت اور دوسرے روح کی ضرورت. جسم کی ضرورت کیا ہے اور روح کی ضرورت کیا؟ جسم کو باقی رکھنے کے لیے, تر و تازہ رکھنے کے لیے دنیا کی غذا کی ضرورت ہے. بھوک لگ جائے کھانا کھاؤ, پیاس لگ جائے پانی پیو, نیند آنے لگے سو جاؤ. تو جسم میں طاقت باقی رکھنے کے لیے دنیا کی غذا کی ضرورت ہے. اس غذا کے ذریعے سے انسان کے جسم کے اعضاء کو قوت طاقت. اسی طرح روح جب اس ڈھانچے میں ہے تو اس روح کی بھی اللہ تعالیٰ نے غذا پیدا کیا. روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر. روح کی غذا ہے قرآن کی تلاوت. روح کی غذا ہے کثرت درود پاک. جتنا زیادہ ان اعمال میں انسان لگے گا اس کی روح قوی ہوگی, اس کی روحانیت طاقتور ہوگی. اور جس قدر ان اعمال سے یہ انسان دور رہے گا تو جسم تو اس کا قوی ہوگا, روح اس کی مردہ دکھائی دے گی. ایک مثال نہیں دیا, اور دوسری مثال اسی زمین پر دوسری مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جسم کے لیے اعمال الگ عطا کیے اور روح کے لیے الگ اعمال عطا کیے. جسم کے لیے اعمال الگ اور روح کے لیے اعمال
اعمال الگ، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، یہ سب بدنی عبادت کہلاتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت، روزہ بدنی عبادت، زکات مالی عبادت ہے۔ بدنی اور مالی دونوں مشترک عبادت۔ معلوم ہوا ان عبادت کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اسی لیے ان کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو اس بدن کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا مقرر بنایا، اسی لیے عبادات میں بڑا حصہ بدنی عبادت کا رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدنی حق بھی ہمارے اوپر آئے ہے کہ ہم بدنی عبادت پابندی کے ساتھ کریں۔ جس طرح بدنی عبادت ہم پر فرض کیا گیا ہے، اسی طرح روح کی عبادت بھی ہم پر فرض ہے۔ روح کی عبادت بھی ہم پر فرض ہے۔ نئے انداز سے اس بات کو میں پیش کر رہا ہوں، شاید آپ اچھے ہوں گے کہ روح کی عبادت بھی ہم پر فرض ہے، جیسے جسم کی عبادت ہم پر فرض ہے، جس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے، اور روح کی عبادت کو روحانی عبادت کہا جاتا ہے۔ مثلا اخلاص اعمال میں پیدا کرنا فرض، اعمال میں اخلاص اختیار کرنا یہ فرض، اور اخلاص کا تعلق قلب سے ہے، جسم سے نہیں۔ معلوم ہوا روحانی زندگی کے لیے بھی اللہ نے کچھ اعمال ہم پر فرض کیے ہیں۔ بغیر اخلاص کے چھوٹی بڑی کوئی عبادت مقبول نہیں، اور اخلاص کا تعلق انسان کے دل سے ہے، جسم سے نہیں۔ وہ بدنی عبادت فرض تھی، بدن سے متعلق تھی، اخلاص کا تعلق انسان کے دل سے ہے، روح سے ہے۔ عمل میں اخلاص پیدا کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح اپنے اندر تواضع انکساری پیدا کرنا، تکبر سے دور رہنا، یہ ہمارے اوپر فرض۔ تکبر اس کو الامراض کہا جاتا ہے۔ حضرت سے جب ہمارا تعلق ہوا تو حضرت نے سب سے پہلے ہمیں یہی کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے الامراض، جس میں صرف تکبر کی خرابی کرنے کو بیان کیا گیا۔ مولانا نے کہا سب سے پہلے یہ کتاب کو، حالانکہ وہ کتاب ہماری لائبریری میں تھی مگر پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ جب مولانا نے حکم دیا تو سب سے پہلے میں نے جو کتاب پڑھی مدرسے تعلق ہونے کے بعد، وہ کتاب ہے ام الامراض، جس کو مولانا شیخ جلیل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس میں صرف تکبر کی علامات اور تکبر کی بیماری کا علاج بیان کیا گیا۔ تکبر حرام، تواضع فرض ہے۔ تکبر کہتے ہیں جس سے جس انسان کے اندر بڑائی پائی ہے۔ تکبر کے معنی ہے بڑائی، اور بڑائی کی پہچان کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ بڑائی کی پہچان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے کہ مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اچھا پارسا کوئی نہیں، سب نجس و ناپاک ہے، سب سے زیادہ خوشبودار عزت والا میں ہوں۔ اپنے کو اچھا سمجھے، سامنے والوں کو گرے سمجھے، یہ ہے تکبر کی اصلی پہچان۔ اپنے کو سب سے اچھا سمجھے اور سامنے والے کو اپنے سے گھٹیا سمجھے، جس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے وہ آدمی متکبر کہلاتا ہے۔ جیسے ابلیس آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ہم کو آگ سے پیدا کیا، ہم کو آدم سے افضل ہے۔ اس تکبر کی برائی نے اسے جنت سے باہر کرا دیا۔ سب سے بڑا حدیث جو مرد ہے ایمان والوں کی زندگی میں ہے وہ ہے تکبر کی برائی۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، سامنے والے کو ذلیل و گھٹیا سمجھنا، یہ ہے تکبر کی پہچان۔ اس کی ایک دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں عجب۔ عجب کہتے ہیں اپنے کو اچھا سمجھنا۔ میں کہتی ہوں تہجد گزار ہوں اور نافل پڑھتا ہوں، صبح و شام کی تسبیح کی پابندی کرتا ہوں، میں تو نیک بادشاہ ولی اللہ،
اپنے کو اچھا سمجھنا اور سامنے والے کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اس کو کہتے ہیں عجب۔ اور اپنے کو سب سے اچھا سمجھنا اور سامنے والے کو برا سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ سب سے بڑا درجہ تکبر کا ہے حرام چیزوں میں۔ اس کے بعد عجب کا نمبر آتا ہے اپنے آپ کو نیک پانسا سمجھنا، سامنے والے کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرنا۔ تو جیسے بدنی عبادت بجا لانے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا، ایسے باطنی عبادت بجا لانے کا بھی ہم کو حکم دیا گیا کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا فرض ہے۔ اخلاص کا تعلق قلب سے ہے، جسم سے نہیں۔ اسی طرح اپنے اندر تواضع پیدا کرنا فرض ہے۔ اخلاص کا اپوزٹ ہے ریاکاری، مکاری، دکھاوا، شہرت، نام و نمود۔ جس کے اندر شہرت، نام و نمود، دکھاوا کی بیماری پائی جاتی ہے، اس کا عمل اخلاص سے خالی ہے۔ اور جس کے اندر عاجزی، انکساری پائی جاتی ہے، وہ آدمی متکبر نہیں ہے، متواضع ہے۔ متواضع کی پہچان کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے اس طرح کے مسائل بیان نہیں کیے جاتے، ہمارے جو بال پر نہیں جلسوں میں تبدیل کرتے، مگر سچی بات یہ ہے کہ موضوع اختیار کرنے کا، ان کے پڑھنے اور سمجھنے کی نوبت عام جلسوں میں آتی نہیں۔ یہ تو جب رابطہ ہوا ایسے لوگوں سے، انہوں نے تلقین کیا، راستہ دکھایا، تو ایسی کتابوں کو پڑھنے سمجھنے کا موقع ملا۔ تو جس طرح ہمارے لیے بدنی عبادت میں فرائض کا پتہ لگانا ضروری، ایسے روحانی قلبی زندگی میں اخلاص کا پیدا کرنا، اپنے اندر تواضع پیدا کرنا، یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ میں نے عرض کیا تواضع کا اپوزٹ ہے تکبر، اور اخلاص کا اپوزٹ ہے اپنے آپ کو اچھا پانسا سمجھنا، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کی ہلاکت بربادی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ انسان کی ہلاکت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے کہ میں سب سے اچھا آدمی ہوں، میرے علاوہ جو سب گندے گنہگار رہتے ہیں۔ یہ بیماری، یہ جراثیم انسان کے اندر تکبر کے راستے سے پیدا ہوتی ہے، اخلاص سے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اعمال میں اخلاص، اخلاق میں تواضع پیدا کرنا یہ فرض۔ تواضع کی پہچان کیا ہے؟ بعض لوگ حیدرآبادی علاقے میں اگر رہتے ہیں ان سے مسافر کرو تو آدھا جھوٹ کے مسافر کریں گے، کمر خم کر کے وہ مسافر کرتے ہیں۔ لوگ دیکھ کر سمجھے بڑا متواضع آدمی ہے، ہم نے تواضع کو جانا نہیں، تواضع کو ہم نے پہچانا نہیں۔ کسی سے عاجزی انکساری سے ملنا اس کا نام تواضع نہیں ہے، کسی کے سامنے خاموش بیٹھے رہنا اس کا نام تواضع نہیں، پھر تواضع اس کا نام ہے جو آدمی اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگے، وہ ہے سب سے بڑا متواضع، کہ میں سب سے زیادہ بے بس ہوں، میں سب سے زیادہ بے بس، میرے بس میں کچھ نہیں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں۔ جس کے اندر یہ خوبی بڑھے گی وہ انسان متواضع کہلائے گا۔ اور گردن جھلا کے مسافہ کر دینا، مسکرا کے سلام کا جواب دے دینا، دنیا نے ان دونوں صفات کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ اگر کوئی مسکرا کے سلام کا جواب دیتا ہے تو کہتے ہیں بڑے قریب، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، تم نے اخلاق کو جانا ہی۔ اور اگر گردن جھلا کے مسافہ کر دیا تو کہہ دیتے ہیں بڑے منکسر مزاج ہے، بہت تواضع ہوتے ہیں۔ اور عام لوگ جب تواضع کا پورا بولا جاتا ہے تو اس کا کچھ اور بھی مطلب سمجھ لے۔ تواضع کرنا کہتے ہیں فلاں صاحب کا گھرانا بہت تواضع کرنے والا ہے، مہمان آ گیا اس کا اکرام کیا، کھلایا پلایا، تواضع کر دیا، اس کو جو تواضع سمجھ رہتا ہے، مہمان کی ضیافت کرنا وہ الگ تواضع۔ اور یہاں جس تواضع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو بے بس اور اپنے آپ کو بے کس سمجھو، میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، سب سے زیادہ کمی خان ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ ہے تواضع کا لفظ لغہ، یہ ہے تواضع کا خلاصہ۔ اب
اپنے کو کم کر, اپنے کو بہتر, کتنی بھی عبادت اپنی عبادت کر لے, اخیر میں اپنے اللہ سے یہ کہے اللہ ہم تو آپ کی عبادت کا ادا کر ہی نہیں سکتے, یہ جو کچھ میں نے کیا ہے آپ کی توفیق سے کیا, اس میں ہمارا کوئی گواہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تواضع, اور ہم کو کھانا کھلا دینا وہ الگ قسم کا تواضع ہے. شریعت میں مطلوب یہ اچھے اخلاق سے پیش آنا, تو اس میں معذرت کر رہا تھا, مگر اپنے اندر تواضع انکساری پیدا کرنا کہ اللہ کی طرف سے مطلوب ہے. کیا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی رفع ادا کرتے ہیں. اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو اور خطبہ میں بلندی چاہتے ہو تو اپنے اندر عاجزی انکساری برپا پیدا کرو, تکبر اور کبر سے دور بھاگنے کی کوشش کرو. تو جیسے بدنی عبادات ہم پر کر رہے ایسے روحانی عبادات بھی ہم پر کر رہے. جیسے بدنی عبادت کے فرائض کا جاننا ہمارے لیے ہے, اسی طرح روحانی زندگی کے فرائض کا جاننا ہمارے لیے. اس لیے کہ اللہ نے نبی بن کر کی لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرتے تھے, جیسے نبی قرآن پڑھانے کا طریقہ بتاتے تھے, ایسے لوگوں کے باطنی احوال و اخلاق کی درستگی فرماتے تھے. وہ بھی نبی والا کام ہے اور یہ بھی نبی والا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ, نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں. میں آخری بات دیتا ہوں, جیسے جسمانی بیماری کے وقت میں دوا کی ضرورت, بعض بیماریاں ایسی ہوتی انسان خود جان جاتا ہے, بخار آیا مریض بھی جان دیتا ہے, زکام ہو گیا مریض کو بھی پتا چل جاتا ہے, مگر خون میں سفید جراثیم پیدا ہو گئے مریض کو پتا نہیں چل رہا, تیماردار کو پتا نہیں چل رہا, آنا لگا کر مریض دیکھنے والے ڈاکٹر کو پتا نہیں چل رہا. جب خون کی رپورٹ آتی ہے, رپورٹ بتاتی ہے کہ اس کے خون میں سفیدی کے اثرات اور ذرات پیدا ہو رہے ہیں, یہ مریض کے لیے تکلیف تھا. تو بعض بیماریاں مریض خود جان لیتا, بعض بیماریوں کو تیماردار جان لیتا, اور بعض جسمانی بیماریاں مریض میں ایسی پیدا ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کو پتا نہیں چلتا, رپورٹیں بتایا جاتی. اسی طرح روحانی زندگی میں بھی بیماریاں لگتی ہیں. ان بعض بیماریوں کو تو آدمی خود جان لیتا, مثلا عبادت کرنے میں کثر سستی پیدا ہو گئی, سستی فرحت دل میں نہیں رہتی. یہ ابتدائی بیماری کو ہر مبتلا جان لیتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہونے لگے تو یہ سمجھ لو شیطان نفس حملہ کرتا, شیطان نفس ہم پہ روئے ڈالنا, اس کو جھٹک کر کے اپنے اندر چستی پیدا کرو. یہ ابتدائی بیماری میں اس کو جان کرتا ہے. آگے جب بیماری بڑھتی ہے تواضع کی جگہ تکبر, اخلاص کی جگہ شہرت, تو ہر آدمی اپنے کو اچھا سمجھنے میں جلدی خوش رہنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس بیماری کا پتہ مریض کو نہیں چلتا. جب وہ ایسے اللہ والوں کی مریض میں جاتا ہے جنہوں نے کسی مخلص سے تربیت حاصل کیا, جو اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں روحانی احوال و اعمال و افعال و احوال سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں, جب ان کی نظر سے نظر ملاتا ہے تو ان کی آنکھ کی روشنی ایکس رے کر کے پیر کے دل پر آیا کر دیتی ہے کہ اس کی باطنی کیسی حالت ہے, روحانیت کو اس نے کون سا تماشا بنا رکھا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. بعض اہل کسب لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے عام لوگوں کو ملنے سے منع کر دیا تھا, مجھ سے نہ ملاقات کیا. ان کے سے ملنے کے لیے آنے والا آتا تھا تو ان کا دل دیکھ کے بتاتا تھا کہ تو زنا کے اندر مبتلا. کوئی ملنے والا آتا تھا وہ دیکھتے تھے کہ ان کی دل کی دنیا بتاتی ہے تو شراب کے اندر مبتلا. اللہ والوں کو اللہ باطنی نور عطا کرتا, اس
باطنی نور کے ذریعے سے آنے والے کی دل کی کیفیت کا اللہ والوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا جیسے خون میں بیماری لگی تو آدھا نہیں بتاتا ہے، لوگیں بتاتی ہیں، ایسی باطنی روحانی بیماریاں ہم کو لگتی ہے، بڑھنے کی بیماری، جھوٹ بولنے کی بیماری، وعدہ خلافی کرنے کی بیماری، قرضہ لے کر واپس نہ کرنے کی بیماری، وعدہ کر کے وعدے سے لے جانے کی بیماری، اس میں سب مبتلا۔ آدمی اپنی بیماری کا علاج خود نہیں کر سکتا، آنکھ میں زخم ہے، آپ علاج نہیں کر پائیں، ایسے بدنظری کا علاج خود کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں، روحانی حکیم ڈاکٹر طبیب کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ اللہ والے روحانی حکیم طبیب کہلاتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے ایسے سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے سچے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا سینکڑوں نفلی عبادت سے بہتر ہے